اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو. یکم محرم 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کو خط لکھے، دین کی دعوت دی. اس مقدس مہینے کا ابتدا اللہ کے دین کی دعوت سے شروع کرو. میں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے، اپنے خاندان کو دعوت دینی ہے، اپنے دوستوں کو دعوت دینی ہے، اپنے تعلق والوں کو دعوت دینی ہے، اپنے پڑوسیوں کو دعوت دینی ہے، اور ان کو بھی دعوت دینی ہے جو آپ کے مخالف ہیں، اخلاق سے، نرمی سے، احترام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی ابتدا میں ہی دین کی دعوت یکم محرم کو ہی بادشاہوں کو خط لکھے تھے. تاریخ بتاتی ہے یکم محرم ہی تھا جب اناطولیہ نے ترکمان سردار عثمان خان کی تخت نشینی سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی. مسلمانوں، آج وقت ہے الکفر ملت واحدہ، کفر سب کا سب ایک کفر ہے. کوئی یورپین ہو، کوئی برٹش کہلاتا ہے، کوئی الگ سے بلاک بنائے بیٹھا ہے، لیکن مسلمانوں کے سارے دشمن ہیں. وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھے ہیں. دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ جب تک رہی، مسلمانوں کا یہ بلاک کتنا پاورفل تھا. یکم محرم کو یہ کچھ ہوا. اس مہینے میں اپنے ذاتی تعصب، ذاتی عصبیت، لسانی تعصب، لسانی عصبیت، یہ علاقائی تعصب، علاقائی عصبیت کو چھوڑ دو. اختلافات میں مت پڑو. محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کو فروغ دو اور آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. اور مسلمانوں کی پاور دنیا میں ہونی چاہیے. ایک بلاک بناؤ. پتا چلے کفر کو کہ کافر اگر لنترانیاں کرتا ہے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تیسری بات، محرم کی 3 تاریخیں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا. مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں، تم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی؟ تم نے کہاں سے یہ سن لیا کہ محرم میں شادی کی گئی برباد ہوتی ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم کی شادی تو 3 محرم کو ہو، اور ایک مسلمان محرم آنے سے پہلے پہلے اس انداز سے شادیاں کرے کہ اگر محرم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ دشمن کے وار کو پہچانی ہے، دشمن کی چال کو پہچانی ہے. یہ مقدس مہینہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے تو تمہیں بھی اپنی شادیوں، اپنے خوشی کے پہلوؤں کو اس مہینے میں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا. چوتھی بات، محرم 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی تھی. مسلمانوں، اپنے آپ کو اتنا لیزی کیوں بنا رکھا ہے؟ سوچ کو کریٹو تھنکنگ کی طرف لے جاؤ. انڈکٹیو تھنکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے. مسلمان، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسے بلند رہنا چاہیے. نئے نئے شہر، نئے نئے اختراعات جس سے مسلمانوں کا نام بلند ہو. انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں اور یہ سارے میادین میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے. یہ پہاڑوں کے اندر میٹلز، یہ دھاتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں چھپائی ہوئی کہ کوئی مسلمان ہاتھ نہ لگائے اور قیامت کو یہ پہاڑ دھول بنا کے اللہ اڑا دیں گے. نہیں نہیں، مسلمانوں نے ہی سب کام کیے. آج زمین کا قطر نکالا تو کس نے نکالا تھا؟ اسلام آباد کے قریب پنڈ دادن خان میں بیٹھے ایک عام سے آدمی نے. پوری دنیا کے سائنسدان یورپین کوشش کر چکے ہیں لیکن اس کے اندازے کو غلط ثابت نہیں کر سکے. کون تھا جابر بن حیان؟ کون تھا البیرونی؟ کون تھا ابو علی سینا؟ یہ سب لوگ کہاں سے پڑے تھے اور کیا کچھ انہوں نے کیا؟ ٹیکنالوجی کی بنیادیں کنہوں نے رکھی؟ پوری دنیا کا سٹرکچر کس نے بنایا؟ یہ سب مسلمانوں نے کام کیا. مسلمانوں کے اندر سستی آ گئی، تکاسلی آ گئی. اگر اس مبارک مہینے میں شہر بنائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس طرح کی پلاننگز کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو سمجھنے والوں نے کیا کیا؟ شرف الدولہ کا نام آپ نے سنا ہوگا.
جس نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ بنائی. آج مسلمانوں کے بھی ایسی کریٹو تھنکنگ کو امپروو کرنا چاہیے اور میدان عمل میں اتر کے بتانا چاہیے میں ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اور میں ہر میدان میں آگے نکلنے والا ہوں. یہ وہ مقدس مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے مصر کا دارالحکومت قرار دیا. مسلمانوں کو اپنے دارالخلافہ اپنے شہروں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اپنے ملکوں کو کافرانہ نظام سے پاک کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دینا چاہیے. کوئی کمی ہے اس کمی کی جگہ اچھائی کو لانا چاہیے. یہ محرم کا ہی مہینہ تھا. زکوٰۃ کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنا کے روانہ کی تھی. مسلمانوں آج گداگری کتنی عام ہو گئی، کتنے پروفیشنل بیگرز ہیں. یہ فقیری کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط کرو، بیت المال بناؤ. وقف کا جو کرشمہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا صحابہ کے ذریعے، کوئی ایسا صحابی نہیں تھا اس کے پاس مال ہو اور اس نے وقف نہ کیا ہو. ان اوقاف سے ہی دین کے کام چلتے تھے. کوئی اپنا گھوڑا وقف کر رہا ہے، کوئی بلڈنگ وقف کر رہا ہے، کوئی گھر وقف کر رہا ہے، اور عمر جیسے اپنی زمین وقف کر رہے ہیں، کوئی اپنی تلواریں وقف کر رہا ہے. یہ صحابہ کے اعمال تھے. آج اسی مبارک مہینے میں اس کی پلاننگ کی جائے. یہ محرم کا ہی مہینہ تھا. شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور کیا گیا تو پھر وہ ظالمانہ صحیفہ جو لکھا ہوا تھا مسلمانوں کو قید کرنے کا، وہ چاک کیا گیا. مسلمانوں جرت کرو. انڈیا اور اس طرح کے دشمن جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جذبات کو جوان کرو. اور اللہ کی رحمت سے تم ایک ایسے وطن میں ہو جو توحید، جو دین کے لیے قائم ہوا. تمہارے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے پیاری اور قیمتی فوج رکھی ہے جو دشمن کے دان توڑنے کے لیے کافی ہے اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کبھی بھی کوئی وقت ضائع نہیں کرتی. اس لیے کبھی بھی بزدلی نہ دکھاؤ. کس طرح چاک کیا محرم کے مہینے میں کہ کوئی پابندی نہیں. ورلڈ بینک کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. جس نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے، مسلمانوں کو قیدی بنا رکھا ہے. یہ محرم کا ہی مہینہ تھا میرے معزز اور محترم بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی. آزادی کا صحیح تصور پیش کرنا ہے تو آزادانہ زندگی گزارو دین کے مطابق. کون سے کام اس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے؟ قرآن کی آیت آپ نے سنی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم قتال کرو. کس سے؟ مشرکوں سے. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینوں سے حیا کرتے ہوئے اس وقت کے لوگ ان 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے. آج مسلمان کو یہ تقدس بھی بھول گیا. اس کے لیے 12 مہینے برابر ہیں. گولیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، خون نکالا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تمہیں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا طریقہ کیا نکلا ہے آج؟ مصیبت کا آ جانا، کسی کا دنیا سے چلا جانا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا. کسی بھی شخص کو یہ گنجائش اسلام نے دی نہیں ہے کہ وہ کسی مصیبت کے وقت ایسے تصرفات کرے جو اس کے لائق نہیں ہے. لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو کسی غم اور مصیبت کی وجہ سے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیہ بالویل والسبور. لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو پیٹتی ہے، نوچتی ہے، اور لعنت ہے اس پر جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے. اور لعنت ہے اس عورت پر
کہ جو جاہلیت کے بول بول دیے، ہائے لٹ گئی اور ہائے میں مر گئی، غم تو آتا ہے، لیکن فرمایا اگر توبہ نہیں کرتی تو قیامت کو اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں گندک پہ آگ کیسے لگتی۔ اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے، بناوٹی باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیے۔ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جو اسلام سے پہلے تھے، وہ جس مہینے کو چاہتے بدل دیتے، جس مہینے کو چاہتے چینج کر دیتے۔ مومن کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیجیے۔ آپ کی نماز سنت کے مطابق، آپ کی عبادت سنت کے مطابق، آپ کی معیشت و معاشرت سنت کے مطابق ہو۔ محرمات اگر اس پہ غور کیا جائے تو آج چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی انسانوں کو بھول گئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ محرم کے پیغامات میں سے، اس میں بچنا چاہیے کہ سال کا آغاز ہے اور میرے عمل اللہ کے پاس پہنچے تو گناہوں کے پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والے کاموں سے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، اللہ کے رسول نے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا ہے۔ وَيُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ کوئی عبادت کھڑی کرنے سے منع فرمایا۔ وَيُكْتَبَ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کر دیا۔ وَأَن تُوطَىٰ، اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ تو سوچ ہونی چاہیے، جانور قبروں میں چھوڑے ہوئے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ پختہ قبر بنانا بھی منع ہے، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانا بھی منع ہے، اور اس پہ عمارتیں بنانا بھی، قبے بنانا بھی منع ہے، اور قبروں کی بے حرمتی کرنا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا علی کو یہ حکم دیا تھا، تمہیں کوئی بھی مورتی نظر آئے مٹا دو، جو قبر اونچی نظر آئے برابر کر دو۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ آج امت کو یہ باتیں یاد نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس نئے سال میں مسلمانوں کا رویہ یہ بن گیا، کچھ تو اس کو سال کا آغاز سمجھتے نہیں ہیں۔ جب انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہوا، اللہ سے توبہ کریں۔ وہ ان راتوں کو شرابوں کا محل بنا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن جنت میں محروم ہو جائے گا، اور اسے جہنمیوں کی غلاظت پلائی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی، اور یہ بھی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لا يحتکر الا خاطئ، یہ گندم چور، یہ چینی چور، جن کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے، اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے انسان، یہ دشمن ہے معاشرے کا انسان، جو مسلمانوں کے لیے مصائب کھڑے کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو آسانیاں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من احتکر حکرہ یرید ان یغلی بها علی المسلمین، جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے۔ ایسے چیزوں سے رک کر حلال تجارت، صحیح اسلامی تجارت کو فروغ دینا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے التاجر المسلم الصدوق، جو تاجر ہو، مسلمان ہو، سچ بولنے والا ہو، قیامت کے دن یہ انبیاء کی صف میں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، صرف تنگ کرنے کے لیے بولی بڑھا دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ناجس جو ہے، نجس کرنے والا، اس کو سودی کہا ہے۔ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے کہ فلاں کو خریدنے نہیں دینا، یہ پلاٹ نہیں خریدنے دینا، یہ پھل آیا ہے منڈی میں خریدنے نہیں دینا، اور بولی بڑھانی ہے تو صرف اس نیت سے بڑھانی ہے کہ کوئی خرید نہ سکے، بعد میں خود لے لے۔ الناجش آکل الربا، یہ بولی بڑھانے والا بھی سود خور ہے۔ محاسبہ کر رہے ہیں تو پھر توبہ کر لیجیے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں
جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط اخلاص۔ اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك، اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا، 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنی اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے۔ 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا فَهُوَ رَدٌّ أي مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط، جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہو۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اقرار کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں، یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے۔ چوتھی شرط، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّدَمُ، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام، جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ چوتھی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا،
سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ، توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں۔ تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا دوسری شرط، اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا تیسری شرط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اور پانچویں شرط وعدہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کر، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے، ولم یصروا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، عزم آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ چھٹی شرط یہ ہے انسان جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات امت کو سمجھائی۔ ایک 99 انسانوں کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دی، 100 کا قاتل۔ تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے
وَلَا عَفَى رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں. تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے. ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے. ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے. حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا. مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ. اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتی ہے میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا. تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے. لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے. اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ. قبول کون کرے گا؟ میرا مالک. اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے. تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ پہ خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے. اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہے مال کا صدقہ. لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں. اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے. اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم. وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے، تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے، تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، تسعى بشدت ساقیک الى اللهفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے، والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك، اللہ عز وجل کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز وجل اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگ گیا؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ عز وجل کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ عز وجل ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، اللہ عز وجل تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے اور جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ عز وجل جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا،
وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ حضر جلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ حضر جلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان۔ یہ اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ حضر جلال نے اس لیے فرمایا ہے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی، ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں، اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے، تو اللہ حضر جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آئے۔ تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ حضر جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ حضر جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ حضر جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دے، اور جو اللہ حضر جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، اللہ حضر جلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا تو اللہ حضر جلال جبریل کو آواز دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ حضر جلال جبریل سے کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ حضر جلال تو حق ہی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اس۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا، نہ آئے گا جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے۔ حدیث کا اشارہ میں کر دیتا ہوں جو آپ نے سنی ہوگی، ایک
بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں. جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف اس کا کیا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے. کتنے ہیں فرشتے؟ اس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں. اس سب اس سے محبت کر. آسمانی دنیا بھی آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور جبریل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو.